بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث چل رہی تھی اس بات عذاب القبر میں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ تفصیل موت سے لے کر کے عذاب قبر تک کی سب سے زیادہ تفصیلی ایک جگہ حدیث جو ہے وہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سے اور صحابہ کرام سے بروی عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں، لیکن یہ تفصیل من اولہ الی آخرہ یہ صرف برا ابن عازب کی جو بسند صحیح منقول ہے، ویسے سند ضعیف کے ساتھ تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو اس میں ہم پہنچے تھے احمد نے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، بلکہ احمد اور اربع سنن لکھ لیں، احمد اور سنن نے، سنن اربع نے۔ چلو، تو اس سلسلے میں عبد صالح یعنی نیک انسان کی موت، اس کی قبض روح، پھر کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے، سب بات ہو گئی۔ اور آخری بات یہاں آئی تھی کہ جب منکر نکیر سوال جواب کر رہے تھے، من ربک وما دینک، 3-4 سوال کیے، اور اوپر سے اللہ نے آواز لگائی ان صدق عبدی، منکر نکیر اب اس سے ذرا بندے سے سوال نہ کرو، میرا بندہ سچا ہے۔ پھر ایسا کرو جہاں تک ان انسان کی نگاہ کام کرتی ہے قبر کو اتنا کشادہ کر دیتے ہیں۔ میت کو لیٹا کے آتے ہیں تو کیسے سیدھا لیٹ بھی نہیں، ٹیڑھا لیٹاؤ، اور باقاعدہ یہاں تو بلدیہ کی طرف سے اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے، اتنی ہی لمبی ہونی چاہیے، زیادہ بڑی قبر دے دو گے تو پھر جتنا بڑا قبرستان ہے، جب ہمارے ان کا دور رہا مسلمانوں کا برّ صغیر میں، تو اتنے میں تو ایک ہی آدمی اپنی قبر بناتا تھا۔ کیا کریں گے، اتنی بھی ایک ہی قبر ہوتی تھی نا۔ اکبر کی قبر کتنی بڑی ہے، کتنے رقبے میں ہے، آدھا شہر کا سمجھ لو، پورا آجمان سمجھ لو، سیوتے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ گھسو تو کلومیٹر جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اب پتہ نہیں کیا قبر میں کتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ دیکھو تو آج پتہ نہیں ہزاروں کی روٹی گیٹ مین کی، جھاڑو لگانے والوں کی، اور کچھ ہوں گے اکبر کا ٹیلی فون آئے دکھائیں آپ کو، پتہ نہیں ٹیلی فون کہاں تھا کم وقت کے پاس،
او کیا اس کھمبے میں ایسے ماریں گے تو ادھر آواز، ہاں یہ اس کا ٹیلی فون تھا جب کوئی ملنے اپنے سے سمجھ گئے نا۔ تو ذرا سوچو آج اگر اتنی بڑی بڑی قبرستان میں لوگوں کو دینے لگیں تو دوسرے مردے کہاں جائیں؟ اسی لیے قبر بڑی محدود، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کو ایک چھوٹے سے تنگ قبر میں لٹایا گیا ہے، اس کی قبر اتنی لمبی چوڑی کشادہ کر دو جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کی نگاہ یہاں سے ٹریڈ سینٹر تک جاتی ہے، نہیں کیا برج خلیفہ تک نظر آتا ہے نا، اتنا تو صرف ایک طرف، اتنے ہی دائیں طرف، اتنے ہی بائیں طرف، کتنی بڑی قبر انسان کے، بس ہونا کیا چاہیے، اس کا مستحق بننا ہے بس۔ پھر فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو مٹی میں لٹایا گیا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دو، ٹھیک ہے نا، اور کیا کر دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے بھی کھول دو، اللہ اکبر۔ اور انتظام ایسا دیکھو، اب تو جس کو عقل نہیں ہے ایمان یا کیوں تو یہی کہے کہ بھائی وہ جہنت کی ہوا جب وہ اس کی کھڑکی میں جاتی ہے تو دنیا کے لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ادھر سے جنت کی ہوا جا رہی، تو اپنی عقل لڑائے گا۔ لیکن کریں کہ آمنا و صدقنا، پر مجبور ہیں، کیوں پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی کل یوم ہوا فی شان، ہر کام اس کا نرالا ہوتا ہے، دنیا والوں کی طرح تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اتنی بڑی قبر، اور جو آخر میں بات آئی تھی جب سب کچھ تیار ہو گیا تو ایک بڑا اچھے نورانی چہرے والا، ایک زبردست و اخلاق، سفید پوشاک، اچھے کپڑے، خوشبو آ رہی ہے، اور آدمی کی شکل میں آیا، اور اس کو دیکھتے ہی کہتا ہے ارے تم کون ہو بھائی، بڑے اچھے لگ رہے ہو، تم تو معلوم ہے کوئی بشارت لے کر، اللہ اکبر، کیوں یہ بشارت کیوں کر رہا ہے، کچھ بشارت لے کر کے ہو، کیوں وہ مرنے کے پہلے تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرشتوں سے بشارت سن چکا ہے، اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت چہرے والا تو مردہ سمجھتا ہے شاید کوئی اور بڑی بشارت لے کر کے آئے، معلوم پڑتا تم کوئی بشارت لے کر، ہاں بشارت لے کر کے آ رہے ہیں، جنت کی بشارت۔ اچھا تم کون ہو بتاؤ؟ بھائی میں انا عملک الصالح، میں تمہارے عمل اللہ، دعا کرو یہ سب کو یہی۔ ایک ہی ساتھی بھائی، بیوی آنسو بہاتی ہوئی گھر پر رہ گئی، بچے روتے ہوئے وہاں رہ گئے، عزیز و قارب غمزدہ زدہ بیٹھے ہوئے، اور وہ بھی بڑا آدمی تو جھنڈا جو ہے وہ 3 دن کے لیے نیچے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن سوچو مردے کو کیا ملا، مردے کو کیا ملا، انا عملک الصالح، صرف انسان کے اپنے اعمال، وہاں قبر میں ہے، بشارت سنا رہے ہیں، قیامت کے دن اٹھے گا تب رہیں گے، اور آخر میں جیسے اللہ کے حدیث فرمایا کہ جنت تک جب تک پہنچا نہ دے تب تک وہ پیچھا وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ عملوں کا صالح ہے۔ اس کے بعد اب آئیں وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ، کافر، بے ایمان، بد عمل، بد کردار، بعض روایتوں میں فاسق اور فاجر کا لفظ آیا ہوا ہے، اِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا، جب دنیا چھوڑنے کے وقت ہوتا ہے، یعنی دنیا چھوڑنے کا ٹائم، وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ، اقبال یعنی آخرت میں جانے کا، یعنی ابھی زندہ ہے لیکن اب وہ سمجھ گیا ہے کہ ہاں دنیا چھوڑنا ہے اور آخرت کا سفر شروع کرنا ہے۔ نزل الیہ، یہ ایسے مرحلے میں کیا، یعنی اس کو یقین آ گیا کہ اب دنیا، اب ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اس کو سگنل مل گیا، اسے یقین ہو گیا۔
نزل الیہ من السماء ملائکۃ سود الوجوہ، اب اس کے پاس نازل ہوتے ہیں آسمان سے فرشتے، اس کے اوپر بھی آئے تھے، نیک انسان پر بھی آئے تھے نا، لیکن کیسے؟ بیض الوجوہ، نورانی چمکتے ہوئے چہرے، سفید لباس، امانت، دیانت، الفت، ہمدردی ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وان العبد الکافر، لیکن جب کافر مرنے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، اس پر بھی، اس کے پاس بھی آسمان سے فرشتے آتے ہیں، لیکن کیسے؟ سود الوجوہ، نہایت کالے اور بھیانک چہرے والے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس پر بھی، لیکن پہلے کی طرح نہیں، سود الوجوہ، نہایت کالے، بدشکل، بھیانک شکل و صورت والے فرشتے، معہم المسوح، اور ان کے پاس مسوح ہوتا ہے۔ مسوح کیا ہے؟ اب تو آپ لوگوں کے لیے ذرا سا ان کے لیے مشکل ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے نہیں، دیکھیے ہوگے پہلے یہ جو بھیڑ ہوتے ہیں دمبے، ان کے بال کو کاٹتا تھا گڈریا اس کا مالک، اور پھر دھاگے کیا اس کا دھاگا تیار کرتا تھا، اور اس کے یہ کمبل وغیرہ ہوتے تھے، اور وہ اس میں بدبو بہت آتی تھی، اور بھی بھیگ جائے تب بال بھرے، بکری کے بال ہے بڑے کا، تو اور خوب کھردرا، موٹا موٹا، سمجھ گئے نا، دیکھنے بھی بدنما، بدبودار، بدصورت، تو جیسے وہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا ہوگا، وہ موٹے موٹے ایسے، وہ بال ہی کیا، اور اس کا اور بہت ساری چیزیں، نہایت یوں سمجھیں کہ آج جو یہ آپ کی گونی آتی ہے نا، بورا اور بوریا، یہ تو ذرا دیکھنے میں ڈر نہیں لگتا تھوڑا سا، وہ تو دور ہی سے گھن، اور اسی میں اگر پسینہ آفتہ ہو جائے یا بارش ہو جائے، وقت پر سکھایا نہ جائے، تو ایسی بدبو کی انسان کی ناک پھٹتی، یعنی آدمی پہن ہی نہیں سکتا تھا اس کو۔ یہ بڑی عجیب و غریب، ایسے ہی بدبودار اسی قسم کا کپڑا لے کر کے، اسی کے مسوح کہا جاتا ہے، کپڑا لے کر کے آتے ہیں کس کے پاس؟ یعنی فرشتے آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، فرشتوں کی ایک ٹیم آئی، اور ان کے ساتھ نہایت بدبودار وہی بالوں کا کپڑا لے کر کے آئے، بدبودار۔ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ، اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے، اور کتنا بیٹھے؟ مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، وہ بھی ایک دو نہیں ہے کہ چلے ایک ہی یہ نپٹ لیں گے اس سے، دو ہی دیکھیں گے، ہے کتنے؟ جہاں تک انسان اس کی نگاہ جاتی، ایسے ہی بھیانک، خطرناک چہرے والے، جس کو جلاد اور کیا کہیں کہ بھیانک منظر والے فرشتے ہی فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اتنا دیکھتے ہی انسان خوفزدہ ہو گیا، سمجھئے نا، خوفزدہ۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ اسی لیے یہی اس حدیث کا مطلب سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، عائشہ، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا، اللہ بھی اس سے زیادہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کون سا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا کرے؟ کیوں؟ بغیر مرے تو
ملاقات نہیں کرے گا، اللہ سے ملنے کی تمنا کا مطلب کہ اللہ ہم کو موت دے دے، تو کون ہے جو مرنا پسند کرے گا؟ موت کون پسند کرے گا؟ ہاں، آپ نے فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے، یہی حدیث کا مطلب سمجھ لیں کہ پہلا جو انسان جو تھا نیک انسان، جب مرنے لگا تو مرنے کے پہلے تتنزل علیہم الملائکہ، نورانی چہرے، ہاں نورانی چہرے، خوشنما لباس، شرافت، الفت، محبت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے، اور وہ بھی تتنزل، ایک مرتبہ نہیں، مسلسل نازل ہی ہو رہے ہیں، تا حد نگاہ، اور اسی پر کیا؟ اللہ تخافو، اللہ ڈرو نہیں، ولا تحزنو، کوئی پریشان نہیں، ٹینشن لو نہ لو، ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت۔ اب وہ رحمت کے فرشتے مرنے کے، ابھی ملک الموت نہیں آئے ہیں، ابھی کون آ رہا ہے؟ رحمت کے فرشتے، وہ جو رحمت کے فرشتے آ کر کے چلے ہی آ رہے، جو بھی آیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب اس سے تو یقین ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ عائشہ اتنی وہ بشارتیں سنا دیتے ہیں، عائشہ یہ سب دیکھ کر کے میت سوچتا ہے کہ دیر کیوں کرے روح قبض کرنے میں، ارے جلدی روح کرو تاکہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب سمجھا؟ اللہ سے جو ملنا پسند، اب کون پسند کر رہا ہے؟ نیک انسان ہے، موت کے وقت سوچتا ہے کتنی جلدی، کیوں تاخیر کر بیٹھے ہوئے اتنی دیر میں، جلدی روح قبض کرو، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اور جس کے اعمال درست نہیں ہے وہ تو سوچتا ہے کہ بس اسی وقت تک خیر ہے جب تک کہ روح قبض نہ ہو، ورنہ یہ بیٹھے ہیں، نہیں سمجھے؟ سارے عذاب کے فرشتوں ہی کو دیکھ کر کے اور ڈر، اور کوئی اس کو خوشخبری نہیں سنا رہا ہے۔ تو وہ عائشہ، اللہ سبحانہ عائشہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کرے ملک الموت نہ آئے، کیوں؟ اگر روح قبض کر لیے تو پھر شروع ہو جائے گی پٹائی۔ خیر اسی میں ہے کہ جب تک ہم بچے ہوئے ہیں، اسی لیے جب وہ بدبخت اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملے، تو اللہ بھی چاہتے ہیں بدبختوں کو دور ہی رکھو، ہے بات سمجھیں؟ تو آیا ثم یجیء ملک الموت، اتنے عذاب والے فرشتے تو پہلے ہی سے دیکھ کر اس کی حالت خراب، اندازہ لگ گیا کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت آئے، ٹھیک ہے نا، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ اس بدبخت کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ فیقول، اور کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اللہ تعالیٰ سب کو بچائیے اس سے، کتنی، اور وہاں کیا کہا تھا؟ ایتھا النفس الطیبہ، اور قرآن میں کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی، نکل جائے، اللہ اکبر۔ اور وہاں کیا آیت ہے؟ سلام، ملک الموت سلام کرتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہی بشارت، مرنے کے پہلے ہی پہلے ساری بشارت اس کو مل گئی۔ اور اس بدبخت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اخرجی، نکلو، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے غصے اور غضب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف۔ ہو گئی بات نا؟ وہیں سنا دیا، وارننگ دے دی گئی، اللہ کے عذاب کی اطلاع اس کو دے دی گئی، اخرجی، نکل، الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے عذاب اور غصے اور غضب کی طرف نکل۔ فتفرق فی جسدہ، اب روح ملک، جب تک ملک الموت نہیں تب تک تو ذرا آنے والے سے ڈراؤنی شکل تھی، کچھ بول نہیں رہے تھے، ملک الموت آئے تو خبر دی۔ اب فتفرق فی جسدہ، اب اس کی روح
کہ ملک الموت کے ہاتھ نہ لگیں فوراً پورے جسم میں چھپنے لگتی ہے. فتفرقا ایک جگہ سے بھاگتی ہے یعنی چھوڑتی ہے ایک جگہ سے بھاگی دوسری جگہ کہ پورے جسم میں چھپنے لگتی ہے کہ کسی بھی صورت سے ملک الموت کے ہاتھ نہ لگ سکیں. یہ ہے اس کا حشر. لیکن ملک الموت تو نہیں چھوڑتے نا بھائی, وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, اللہ کا حکم ہے نا. اس حدیث پر ذرا غور کریں, جب کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیا, اولاد ایک ہے یا دو ہے, اولاد دیا, ماں باپ کتنے خوش اولاد مل گئی, وہ بھی ابھی گود میں ہے بچہ کھیلنے والا, ماں باپ کی کتنی تمنائیں کتنی خوشیاں. اچانک اللہ نے بیمار کیا اور ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ بچے کی روح قبض کر لو. ملک الموت آئے اور اس معصوم بچے کی روح ماں باپ کے سامنے ہی کھینچ لی. ماں ہاتھ ملتی رہ گئی, باپ آنسو بہاتا رہ گیا. یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی چھین نہیں سکتا. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب واما ان کان من المکذبین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان ھذا لہو حق. یہی ہے روح قبضہ کر لیا. ماں باپ بے قرار, دادا دادی نانا نانی, حیرت, سب کے پاؤں تلے زمین. ملک الموت روح قبضہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتے, میرے بندے اور بندی کے دل کو تو نے چھین لیا, چھین لیا تو نے. ماں باپ دیکھتے رہے, کیا رحم نہیں ہے, کھینچ دل, بچے کی روح قبضہ کر لی ماں باپ پر. اللہ تعالیٰ بس کیا کریں, آپ کا حکم تھا, آپ کا حکم تھا, ہم کیا کرتے. ارے میرے بندے اور بندی کے کلیجے کو چھین لیا تو نے, اللہ تیرا حکم میں کیا کر سکوں. اچھا کیا کہا اللہ, بس دونوں تڑپتے رہ گئے لیکن تیرا حکم تھا ہم نے لے لیا. اچھا جب روح قبض ہو گئی تو تمہارے آنے کے پہلے پہلے کچھ سنا, کیا کہا انہوں نے. اللہ بس کیا کر, انا للہ و انا الیہ, اللہ دعا کرو پڑھنے کی توفیق ہو, بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے اچھا ایسا کرو, ابنوا لہ بیتا فی الجنہ, وہ ماں باپ کے لیے اسی وقت جنت میں ایک محل تیار کر دو, اور اس جنت کے محل کے گیٹ پر لکھ دو ھذا بیت الحمد, ھذا بیت الحمد, اس کا نام ہی ہے, لگ گیا بورڈ, یہ بیت الحمد ہے. ماں باپ نے مرنے پر واہ ویلا کے بجائے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. لوگ تو بھائی کیا وہ بچہ مر گیا, اور کچھ لوگ ارے بھائی ایک ہی تھا, اللہ نے وہ بھی ہوتے ہیں چھین لیا. لیکن وہ ماں باپ دیندار بھائی کیا کریں, اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ کا فیصلہ, اللہ کی امانت تھی, دیا تھا اس نے, چھین لیا. بیت الحمد ہے. تو میرے بھائی یہ ملک الموت, وہ روح تو بھگی, جیسے ملک الموت نے کہا یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب, نکل خبیث روح. اللہ سے فرماتا فتفرق فی جسدہ, اب اس کی روح پورے جسم میں ادھر چھپنا ادھر چھپنا ادھر چھپنا. لیکن ملک الموت بہرحال چھوڑتے نہیں, کیا کرتے فینتزعھا, ملک الموت اس کو ڈھال کر کے کھینچ لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں. اور ادھر کیا تھا, نیک انسان جب تھا اس کی روح کیسے نکلی, ملک یا ایتھا النفس الطیبہ, نفس طیبہ نکلو, رب نے بلایا ہے. تو کیا کیسے نکلی, نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سمجھو کہ پانی کا مشک ہے, ایسے ٹنگا ہوا,
نیچے اس کا بندھن کھول دو تو جتنا آسانی سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے اتنی سے بھی زیادہ آسانی سے اس کی روح نکل آئی اور ملک الموت نے لے لیا. اور ایک لمحہ ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہتی کہ رحمت کے فرشتے جو تھے روح لے جانے والے وہ دونوں طرف سے چھین لیتے ہیں، ہم کو دو. اللہ اکبر. اور ادھر کیا ہے، جب اس کی روح چھپی، اللہ اکبر، تو سورت محمد کے اندر ہے فَتَضْرِبُ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے گھونسا مارتے ہیں اس کم وقت کے چہرے پر اور پیٹھ پر. وہ بھی فرشتوں کا گھونسا، یہ کسی کراٹے باز کا نہیں ہے، فرشتوں کا گھونسا. اللہ اکبر، پیٹھ اور چہرے پر مارتے ہیں. اور نکالا تو روح کیسے نکلی؟ کما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. کیسے؟ ابھی مشکل تو یہ کہ وہ زمانہ ختم ہو گیا سمجھنے کے لیے. روئی کا گٹھر ہو، روئی کا صوف روئی کا گٹھر، ایسا نہیں کہ ہاں ادھر ادھر پڑی ہو، روئی دبا دبا کے رکھی جاتی نا، گٹھر ہو. اور لوہا بڑا سا سریا یا تلوار سمجھو، چھری، لوہار اس کو خوب گرما کر کے بالکل بھٹی میں کیا کر چکا ہو، سرخ کر چکا ہو. اب اس سرخ کو اسی گیلے روئی میں جب ڈالو تو نکالو، دیکھو سن 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 ایک آواز آتی ہے، اللہ اکبر. اور جب کھینچو گے تو روئی کے کتنے جلتے ہوئے اجزاء اسی میں رہ جائیں گے. اجا ایک تو یہ، اور اسی کو اگر گیلے پانی میں ڈال دو تب دیکھو کیسی آواز آتی ہے، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ملک الموت اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے گیلی روئی کے اندر خوب جلتے ہوئے سرخ لوہے کے سریے کو ڈالو اور کھینچ لو. جو حشر روئی کا ہوتا ہے وہی حشر اس کے جسم کا ہوتا ہے. اور بعض روایتیں ہمیں یاد آتی ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے لوگوں ایک دوپٹہ لو، یہ جیسے رومال ہے باریک والا، یہ موٹا والا نہیں، آپ لوگوں یہ باریک والا، اور کانٹے دار درخت ہو، کانٹے دار درخت. کانٹے بھی کچھ دو قسم کے ہوتے ہیں کانٹے دار. ایک تو ہوتا ہے کانٹا بالکل سیدھا، اس سے بچنا اور اس کا نکالنا تو آسان ہوتا ہے، اور ایک طرح ٹیڑھا ہوتا ہے. یہ ٹیڑھا کانٹا گھس جائے تو کھینچنے پر ٹوٹ جاتا ہے، گھسا ہوا حصہ. حضرت عائشہ بیان کی حدیث میں ہے یہ جیسے نوکیلے کانٹے والے ٹیڑھے کانٹے والا درخت ہو، اس کی شاخ ہو، کانٹے دار جھاڑی کی شاخ ہو یا گرا ہوا ہو درخت، اس میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے ہوں. آپ اپنا یہ معمولی سا ایک سوراخ والا باریک والا جو کپڑا یا عورتوں کو دوپٹہ یا ہمارا یہ گترا جو ہوتا ہے اس کو اسی پر پھینک دو، کانٹے میں پھنس گیا. اب اس کو جب کھینچو گے تو تمہارے کپڑے کا جو حشر ہوتا ہے اس سے برا حشر آدمی کے جسم کا ہوتا ہے جب ملک الموت روح کھینچتے ہیں. یہ ہے کافر کا انجام، بے دین کا انجام. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. ملک الموت نے جب کھینچا اپنے ہاتھ میں تو ایک لمحہ وہ پہلے سے فرشتے جو وہ بالوں والا بیکار قسم کا بدبودار سڑا گلا کپڑا لے کر کے آیا تھا، لے کے انتظار میں تھے، اور رہے عذاب کے فرشتے فوراً ملک الموت کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں. بس تمہارا کام ختم. تمہارا ملک الموت کا کام کیا تھا؟ نکالنا. بس اب تمہاری چاہوں گے تو. اور اسی مسوح سمجھ گئے نا،
اسی کپڑے کے اندر بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں، لپیٹتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ جب اس روح کو اس بدبودار کپڑے میں رکھ کے فرشتے لپیٹ کے لے کے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان پر لے جانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی بدبو ہوتی ہے جیسے کسی بدبودار جیفا، جیفا کس کو کہتے ہیں؟ مرا ہوا جانور، جیفت حمار، جیفا لاش کسی جانور کی، جانور مر جائے اور ویسے اس کو پھینک دو تو 2-4 دن کے بعد ادھر سے گزرنا مشکل، کیسی بدبو۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بدبو، اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ بدبو اس کی روح سے اور وہ جو کپڑا اس سے ہوتی ہے۔ فَيَسْعَدُونَ بِهَا، فرشتے اس کے روح کو لے کے صعود یعنی اوپر چڑھتے ہیں۔ فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، یہ عذاب والے فرشتے اس کی روح لے کر کے جدھر سے بھی گزرے اور فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما هذا الروح الخبیث، ارے اللہ کے بندو، فرشتوں، میرے بھائی بدبودار کون بدبخت ہے، اتنی بدبودار والی لاش کہاں کس کی ہے یہ لے کے جا رہے ہو؟ اور ادھر کیا پوچھتے ہیں، ارے اتنا کون سا خوش نصیب ہے جس کی لاش سے اتنی خوشبو آ رہی جو لے کے ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ۔ یہی پڑھا ہے نا، ہر آسمان سے فرشتے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ملتے ہیں، بھائی اس کے ساتھ ہم بھی چلیں گے وہاں تک۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے ما هذا الروح الخبیث، ناک پھٹ رہی ہے، کون سا بدبخت ہے، اتنی بدبودار روح کس کی لے کے جا رہے ہو؟ قالوا فیقولون فلان ابن فلان، یہ فلاں ابن فلان نام لیتے ہیں بے اقبح اسمائہ التی کان یسمى بها فی الدنیا، دنیا میں سب سے بدترین لقب سے جو اس کو پکارا کرتے تھے لوگ وہی، کیا مطلب؟ چور۔ اگر چور ہے تو اس کا نام لوگ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ اور فلاں آدمی جو احمد، ارے چور، وہ چور، چور اگر چور ہے تو یہی نا۔ اگر ایک شرابی ہے اس کا بھائی کہاں، ارے وہ فلاں آدمی کا نا، ارے وہ شرابی کمبخت جو ہے۔ یعنی ہر آدمی کے اس کے کردار کی وجہ سے اس کے اچھے اور برے نام، سمجھ گئے نا؟ ایک آدمی دیندار ہے، بھائی فلاں محلے میں فلاں آدمی، ارے وہ جو بڑا نمازی آدمی ہے دیکھا، یعنی اس کی نماز کی وجہ سے جیسے آپ اس کا نام لیں گے اس کی کسی نہ کسی خوبی کا تذکرہ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ سب سے بدترین لقب جس سے لوگ دنیا میں اسے یاد کرتے تھے، وہی نام لے کر کے فرشتے بتاتے ہیں۔ اللہ حتی ینتہا بہ الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ اس کی روح کو عذاب کے فرشتے کہاں تک لے گئے؟ سمائے دنیا۔ اب دیکھ لو کس کا کردار، اللہ اکبر۔ ہاں، چاہے کسی ملک کا سپر پاور ملک کا صدر ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، ہاں، اگر جا رہا ہے خالی ہاتھ، فاسق فاجر ہے، نیک اعمال نہیں، اچھا عقیدہ نہیں ہے، تو دوستو اس کا حشر سن لو، اس کی ساری عزت کہیں یہیں تک۔ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ، یہ عذاب کے فرشتے جو روح لے کر کے جا رہے تھے دروازہ کھلواتے ہیں، کس کا؟ آسمان کا، لیکن اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ کیوں؟ جب فرشتے پوچھتے، پیچھے حدیث گزرے، پوچھا ارے کس کی روح لے گا؟
ارے فلاں مولانا فلاں دیندار تھا نا، امانت دار، تو فرشتے ارے مرحبا کہتے ہیں، مبارک ہو اس روح ماں تیرا، اس پیچھے گزر چکے نا. اور یہاں کیا، جیسے فرشتوں نے بتایا یہ فلاں ابن فلاں کم وقت ہے اس کے غلط نام سے، تو آسمان کے فرشتوں نے کیا کہا، مردود کے لیے اس مردود کے لیے دروازہ ہم نہیں کھولیں. اللہ اکبر. کہاں تک بھائی اس کی پہنچ؟ آسمان تک. اور اگر غریب سے غریب، چھوٹا سے چھوٹا، مظلوم سے مظلوم، فقیر سے فقیر آدمی لیکن ایمان اور عمل صالح ہے تو اس کی شان ذرا دیکھو. شان تو ہے جو اس وقت ہو. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا ان کے لیے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. دیکھیں کہا جا، اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہر صحیح حدیث کی اصل ڈھونڈی جائے تو قرآن میں موجود ہے. ہر صحیح حدیث کی اصل ڈھونڈو گے تو کہاں مل جائے گی؟ لیکن بھائی آدمی کے پاس علم ہوگا تب نا، آدمی کے پاس علم ہو تب ڈھونڈے گا تو مل جائے گی. کہتے نہیں امام شافعی سے کسی نے ایسی بڑے دعوے کرتے تھے امام شافعی، یہ بڑے یاد رکھنے کے لائق واقعہ ہے، بہت ماشاءاللہ ہمیشہ کہتے تھے امام شافعی کہ بھائی اور اپنی کتاب میں لکھا ہر صحیح حدیث کی اصل کہاں ہے. تو ایک دن کسی نے پوچھا حضرت اجماع حجت ہے؟ ہاں حدیث پڑھ کے سنا دی. کہا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے نا. تو امام شافعی پریشان ہو گئے. حرم کے اندر کس نے پوچھا، حرم مکی میں عشاء کے وقت. واقعی امام شافعی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی، لیکن کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 پارے میں اس مفہوم کی آیت نہ ہو. امام شافعی گئے اور لیٹ گئے، بالکل چت پڑ گئے. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تہجد ہے، نہ سونا ہے، نیند بھی نہیں آتی. لیتے لیتے پورے قرآن پر غور کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کو علم کہا جاتا ہے بھائی، اس کو علم کہا جاتا ہے. ساری رات سوتے رہے اور سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ظالم ایسا سوال کر لیا کہ ہے بڑا مسئلہ ہے، جھٹلائے گا وہ. امام شافعی رات بھر لیٹے لیٹے قرآن پر غور کرتے رہے. سورہ بقرہ سے لے تک سورہ ناس تک سوچتے ہیں اس مفہوم کی آیت کہاں ملے گی، کہاں ملے گی، کہاں ملے گی، لیکن ملتے ہی نہیں. اور ہے اللہ تعالیٰ بھی کبھی دیر یا سویر کو. بہرحال فجر کے کچھ پہلے ذہن میں آ گئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اٹھ کے بیٹھ. حرم میں پہنچ گئے، کہاں ہے ظالم؟ جواب دیتا ہوں کہ ہاں اصل قرآن میں اس کی اصل موجود ہے. اللہ اکبر. وہ آدمی بھی فجر میں آیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہٹ سے سورۃ النساء کیا دکھا، یہ دیکھو آیت ہے. دیکھو اس سے کہ علماء کو کبھی کبھار ایک سوال کے جواب میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہاں اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عالم اگر محنت کرتا ہے، صحیح حق بات تک پہنچ گیا تو اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں. اور اگر جگہ محنت کیا صحیح مقصد تک نہ پہنچا تو چونکہ علم کے ڈھونڈنے میں رات گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک اجر دیتے، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا. اللہ. تو امام شافعی اللہ نے کے رسول نے کیا فرمایا، آسمان تک لے کے گئے اور آسمان کا دروازہ نہیں کھولا گیا. نبی علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا دیکھو یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعراف میں
لا تفتح لهم ابواب السماء، ان بے دینوں کے لیے مریں گے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں. کب؟ وہی مرنے کے بعد. ولا يدخلون الجنۃ، اور یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائے. لاؤ نکالو. یعنی اللہ رب العالمین نے ناممکن قرار دے دے. لا یلج الجمل فی سم، حتی یلج الجمل فی سم، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہ جنت میں کھولے جائیں گے، نہ جنت میں جائیں گے. کب تک؟ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائے. آئی بات سمجھیں؟ اب یہاں اصول فقہ کا یا اسلام کا ایک اصول قرآن و حدیث کا یاد رکھیے گا. ہاں، اور بھائی اللہ نے تو کہہ دیا کہ جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ کوئی سرفرہ ہوگا؟ بھائی اللہ نے انکار کہاں کیا؟ اللہ نے کہا کہ ہاں جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اونٹ جب اونٹ گزر جائے گا تو پیچھے سے بھی جنت میں پہنچ جائے گا. تو ایک اصول یاد رکھیے گا. کیا؟ کسی چیز کو، ناممکن چیز کو بالکل ناممکن بنانے کے لیے کسی ناممکن چیز پر موقوف کر دیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور یہ بتانا کہ ان کا جنت میں جانا ویسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ اتنا بڑا سوئی کے سوراخ سے گزرنا اونٹ کا ناممکن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاں ممکن ہے، لیکن کب؟ پہلے اونٹ گزرے گا، بعد میں جنت میں جائے گا. جیسے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ رب العالمین ہم کو آپ ذرا دکھا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہی ہے نا؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا نہیں، لن ترانی، موسیٰ تم ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ اللہ فرماتا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ٹھیک ہے، اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تب ہم کو تم دیکھ لو گے. دیکھو، اور پہاڑ اپنی جگہ پر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ قرآن و حدیث کا ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کو ناممکن بنانا ہوتا ہے تو اس کو سامنے والے کو اور یقین دہانی کے لیے کسی ناممکن چیز پر موقوف کر دیتے ہیں. بتا نہیں سکتا کہ اردو میں ایک مثل تو ہے، اب شاید کی نہ یاد ہو، 9 من تیل ہے، سنا ہے کہیں؟ اے دیکھو اردو میں ہے کیا؟ 9 من تیل کب ہوگا کہ رادھا اپنا ڈانس دکھائیں گی تم کو. ہاں، 9 من تیل کیوں؟ رادھا کو ناچنے کے لیے، اس کی ناچ کو دیکھنے کے لیے 9 اتنا لمبا کہ 9 من تیل ہو، چراغ جلتے جلتے 9 من تیل ختم ہو جائیں گے تب کہیں وہ. تو ایک اردو کہاوت بنا دی گئی ناممکن چیز کو، یہ اردو میں ہے نا. جب بھی کوئی ناممکن چیز کو اور ناممکن بنانا ہوتا ہے سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ناممکن. جیسے موسیٰ علیہ السلام، رب اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے. اللہ کیوں نہیں دیکھتا؟ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ہے تو ہم کو دیکھ لو گے. اللہ بالکل دیکھ سکتے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی ظاہر کی اپنے، کیا ہو گیا؟ وہ ریزے ریزے ہو گئے.
فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا، جب اللہ نے ہوش دیا تو کہتے اللہ تعالیٰ تو توبہ کرتا ہوں، ایسا سوال کبھی آئندہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ناممکن چیز پر موقوف کر۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تجلی کو یہ دنیا کی کوئی مخلوق برداشت ہی نہیں کر سکتی، تو ناممکن کو ناممکن پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ موقوف۔ اس اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، خیاط سم سوراخ، جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے تب تک تم یہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکنات میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اکتبوا کتابہ فی السجین فی الارض السفلی، زمین کے سب سے نچلی گڈھے میں اس کا نام سجین میں ڈال کر کے ڈال دو، اسے سجین میں لکھ کر کے اس کا نام کہاں ڈال دو؟ اس کو کہاں ڈال دو؟ اس کی روح کو، اللہ اکبر، فتطرح روحہ طرحا، اللہ اکبر، اس بدبخت کی روح کو اسے اٹھا کر کے پھٹک دیا جاتا ہے۔ ہاں اللہ کو پھٹک دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا، ثم قرأ، یہ سورۃ حج کی آیت، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہ شرک کی مذمت۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ سمجھو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، سمجھو کہ کہاں سے گرا وہ؟ آسمان بالکل اوپر سے گرا، ایسا نہیں کہ سیدھے چلا آئے یہاں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گدھ اور کوے جو مردہ خور ہیں انہوں نے اس کمبخت کو دیکھ لیا۔ لو ہاں مشرک کا انجام کیا ہوتا ہے، کتنے بھی پھول کے مالے چڑھاتے رہو، ہاں کتنے بھی چڑھاؤ، اس کا انجام ذرا دیکھو۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، سمجھو کہ کہاں سے گر رہا ہے وہ؟ آسمان سے۔ اور گدھ او کوے عام نہیں، یہ کیا کہتے ہیں تیتر بٹیر گور، نہیں، وہ پرندے جو مردہ خور ہوتے بہت کھاتے ہیں نا، گدھ ہے، چیل ہے، کوے ہے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ ان کو اپنی غذا کہاں ملتی تھی؟ نیچے۔ آج دیکھیں صاف ستھری کہاں سے آ رہی ہے؟ اوپر سے۔ سارے پرندے گدھ اور کوے ٹوٹ پڑے، اس کو وہیں کھانا شروع کر دیا، ہاں نوش کھایا اس کا، نیچے تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور اگر اللہ اکبر، اور اگر گدھ اور کوے پرندے اس کو نوچ نہ کھائیں، ان سے بچ گیا، ایسے وقت میں کہ گدھ اور کوے کی نگاہ نہ پڑی، ان سے بچ گیا، او تہوی بہ الریح، تو ہوا کیا؟ ہوا آئی زور سے، اس بدبخت کی جو یہاں گرنے والا تھا صاف ستھری جگہ پر، ہوا اس کو اڑائی، اور ایسی جگہ جو پورے شہر کا گٹر جو گندگی اکٹھا رہتا نا شہر والوں کا، اسی گندے گڈھے میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ یہ ہے شرک کرنے والوں کا انجام۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، او گندی جگہ شہر کے باہر لے جا کر کے ڈال دیا۔ بہرحال یا تو اوپر ہی برا حشر کر دیا پرندوں نے، یا وہاں گئے اب اس گٹر والے گندے گڈھے اور پانی میں جانے کے بعد وہاں تو ایسے جراثیم ہے کہ اس کی ہندی کی چندی ہی کر ڈالیں گے۔
وہاں تو بچنا اور ناممکن ہو گیا. یہ ہے مشرک کا انجام، شرک کرنے والوں کا انجام. یہ نہ سمجھو بڑے بڑے مقبرے بنا کر کے اندر ہم نے محفوظ کر دیا ہے، پتہ ہی کیا حشر ہوتا ہے ان کا، سمجھ گئے نا. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر اس کے بعد اس کی روح کو کہاں ڈالا گیا؟ یہ ابھی چھوڑا نہیں گیا ہے کہ بس ختم گدک ہوئے، پھر روح کو ہاں لے جایا گیا اس کو جس میں. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اب دو فرشتے پھر آئے، وہی کون؟ منکر نکیر. فَيُجْلِسَانِهِ، دھکے دے کے مار کے بیٹھایا بدبخت کو. پوچھتے مَن رَبُّک، تیرا رب کون ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، ہم کو تو پتہ ہی کون ہے. ہاں ہاں، یہ افسوس گھبرانے کے، ہاں ہاں لا ادری، سمجھ گئے، مجھے معلوم. اور جہاں تو بہت جانتا تھا وہ تو یہاں بڑا چکر تھا. ارے اوپر والا کیا، ہمارے سارے اوتار وہی تو ہیں جو اوپر والا تو نیچے بن گئے ہیں. کبھی ہاتھی بنا، کبھی لنگور بنا، کبھی بندر بنا، کبھی کچھ بنا. ہاں، اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ کیا کہا گیا؟ وہی تھا جو اللہ نام رکھا اپنا غریب خواجہ نواز. اجمیر میں رکھا اپنا نام خواجہ غریب نواز. اللہ اکبر. پتہ نہیں، وہی تھا جو مستوی عرش اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. اللہ اکبر. کیسے کہتے شرکیہ کلمات. ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، اچھا جو تمہارے درمیان آئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، یہی ہے نا، ہاں ہاں لا ادری. اچھا نہیں، اس سے پہلے ہے فیقولان ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہی جواب ہاں ہاں لا ادری. سب ہوش غائب ہو گیا. یہاں بڑا ہوشیار تھا، بحث کرنے مناظرہ بھی کرتا تھا. ہاں ہاں مناظرہ کر لو ہم سے. پھر پوچھا گیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارے یہاں بھیجے گئے تھے؟ ہاں ہاں لا ادری. ہو گئی بات نا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے آواز لگانے والے نے آواز لگایا. ان کذبا، ان نمبر ہی جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. دنیا میں سب معلوم تھا اس کو، سمجھ گئے نا. فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کا بچھونا اس کے گھر والے مٹی میں لٹا کے گئے، مٹی نیچے سے ٹھنڈی ہوگی، سمجھ گئے نا. بدبخت کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، یہ اس کا کیا ہے؟ بچھونا. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور ایک کھڑکی دروازہ کہاں کھول دو؟ جہنم میں. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، اس کھڑکی کے ذریعے جہنم کی آنچ اور اس کی گرمی آتی رہے گی. وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اور قبر تو کافی بڑی بنا کے گیا ہے، اس کی قبر کو جتنا تنگ کر سکتے اس کو سکوڑ کے تنگ کر دو. اور اس طرح سے اس کی قبر کو سکوڑ حتی تختلف فیہ اضلاعہ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اس طرح سے. اب پھر آپ ممبر تھے اور آپ نے فرمایا اس طرح سے اس کی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہڈیاں دائیں کی بائیں جانب، بائیں دائیں جانب ہو گئے. اللہ اکبر. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، ایک نہایت بدصورت آدمی آتا ہے، گندا کپڑا ہے، بدبودار ہے. فیقول، اور کہتا ابشر بالذی یسوءک، بھائی مبارک ہو. کیا پوچھ رہا ہے؟ تنزیہ دیکھو. کہا جاتا ہے زخم پر، یہی کہتے ہیں نا، زخم پر نمک. ابشر، بشارت کس کی؟ یسوءک بالذی یسوءک، جس بشارت کو سننے کے بعد تجھے بڑی تکلیف ہوگی. ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ العزیز الکریم. دیکھا، یہ کبھی تنزیہ کہا جاتا ہے.
جہنم میں جل رہا ہے تو اللہ کیا ذق، چکھیے مزہ، انک انت العزیز، ارے آپ تو بڑے عزیز اور کریم تھے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اور جلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے تنزیہ طور پر کرنا تاکہ اس کو اور اس کو تکلیف پہنچے۔ ھذا یومک الذی، یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فیقول، کہے گا ارے تم کون ہو، ہماری مصیبت میں تم آ گئے، انت بوجہک الذی فوجہک الوجہ یجیء بالشر، تیری تو شکل بتا رہی کہ تو کوئی مصیبت ہی لے کر کے ہم پر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں تیری شکل بتا رہی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہی لے کر کے آ رہا ہے۔ کون ہے تو؟ کہے گا انا عملک الخبیث، دنیا میں تو نے جو برائیاں کی تھی وہی میں تیرا عمل، تیری برائیاں ہوں۔ فیقول، کہتا رب لا تقم الساعۃ، اللہ قیامت قائم نہ کر، کیوں؟ ابھی اتنی سزا ہے تو قیامت قائم کرے گا تو پتہ نہیں ہمیں کیا حشر ہوگا، اس لیے اللہ قیامت قائم نہ کر۔ ادھر وہ کیا کہتا تھا؟ رب اقم الساعۃ، رب العالمین ذرا قیامت قائم کر دے جلدی۔ کون؟ نیک آدمی۔ کیا کرو گے؟ اللہ بیوی روتی تھی، ماں باپ روتے تھے، بچے رو رہے تھے، میں کتنے مذہب ہوں ان کو کیا پتا، قیامت قائم کرے گا تو جلدی ملاقات ہو جائے گی تو ان کو تسلی دے دوں گا، بتا دوں گا میں بڑے مزے میں۔ اللہ اکبر، ادھر وہ تمنا کرتا قیامت قائم کر، اور یہ بدبخت کیا ہے؟ لا تقیم الساعۃ، قیامت، اللہ قیامت نہیں قائم کرنا، اگر قیامت قائم کر دیا تو ہماری خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بس چلو، أشهد أن محمد رسول الله۔